اظہار اور اخفا، اظہار اور اخفا والے پڑھ لیے. ابھی ادغام اور اقلاب والے قواعد ہیں نون ساکن اور تنوین کے. جو دو قاعد رہ گئے تھے نا ادغام اور اقلاب کے، وہ یہ ہیں اس سبق کے اندر. تو ادغام کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے. یہ 6 حروف جو ہوتے ہیں نا، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کا مجموعہ ہے یرملون. ان کو ملا کر کے بولیں گے یرملون. تو ان میں سے ہر کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہاں پر ادغام ہو جائے گا. ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا. جیسے یہ ہے نا، یہ نون ساکن کے بعد میں یا آ گیا حروف یرملون میں، یا، یہاں پر یا دیکھو، تو یہاں پر ادغام کر دیں گے. اب میم کو یا میں ملا دیں گے اور نون ساکن کو سائلنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، ایک منٹ رکو ذرا، فون آ رہا ہے کسی کا. جی ہلو، وعلیکم السلام. ہاں بیٹا، تو یہ میم کو یا میں ملا دیں گے اور نون کو سائلنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے ادغام. لیکن کچھ حروف میں ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ، یعنی غنّہ بھی ہوگا ساتھ میں. اور 2 حروف جو ہیں نا، را اور لام، اس میں ادغام ہوگا لیکن غنّہ نہیں ہوگا. را اور لام کے اندر جب ہم ادغام کریں گے نا تو وہاں پر غنّہ نہیں کریں گے. اور غنّہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر کے 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ آواز روک کر کے پڑھنے کو ناک سے غنّہ کہتے ہیں. تو را اور لام میں غنّہ نہیں ہوتا ہے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را اور لام آتے ہیں تو وہاں پر غنّہ نہیں ہوتا ہے. لیکن باقی جو 4 حروف میں نا، یا، میم، واو، نون، ان میں ادغام کے ساتھ غنّہ ہوتا ہے. تو ابھی اگزامپل جب آئیں گے نا تو اگزامپل سے آپ سمجھ میں آ جائے گا. جیسے یہاں پر میں اگزامپل دے رہا ہوں ایک آپ کو. یہاں پر دیکھو، یہ مر ربہم ہے، تو یہاں پر میم کو را میں ملائیں گے، نون کو سائلنٹ کر دیں گے بالکل، اور اس میں غنّہ بھی نہیں کریں گے. مر ربہم پڑھیں گے اس کو، مر ربہم. اور لام میں بھی ایسے ہی کریں گے، من لدنہ. اب ایسے نہیں کریں گے من لدنہ، ایسے نہیں. لیکن باقی جو 4 حرف ہیں نا ادغام والے، جو یہ 4 حرف میں یا ہے، میم ہے، واو ہے، نون ہے، تو ان میں کیا ہے نا غنّہ ہوگا. جیسے یہاں پر اس کو پڑھیں گے تو غنّہ کریں گے نون میں، من یقول. میم کو یا تو ملائیں گے، میم کو یا میں ملائیں گے، لیکن نون میں غنّہ کریں گے، من یقول. ایسے ہی میم کو واو میں ملائیں گے لیکن نون میں غنّہ کریں گے، من ورق الجنۃ. ایسے ہی میم کو یا میں ملائیں گے، یہاں پر نون میں غنّہ کریں گے، جیسے من یوم. اور بھی حرف آ جائے، جیسے میم کے بعد یہ نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم مشہد، غنّہ کریں گے. جیسے من نصیر، نون آ رہا ہے تو بھی غنّہ ہو رہا ہے. لیکن جب را آئے گا مر ربک تو غنّہ نہیں کریں گے. ایسے ہی لام آئے گا تب بھی غنّہ نہیں کریں گے، من لدنہ. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں. تو یہ قواعد آپ کو یاد کرنے ہیں. قاعدہ یہ لکھ رہا ہے اس کا، ادغام کا قاعدہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنّے کے. یہ دیکھو یہاں پر لکھ دیا انہوں نے، را اور لام میں بغیر غنّے کے، اور باقی 4 حروف میں غنّے کے ساتھ. ساتھ کا مطلب یعنی غنّے کے ساتھ ادغام ہوگا. حروف یرملون 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون. ابھی صرف آپ کو یہ قاعدہ یاد کرنا. ٹھیک ہے، جی بس. پھر انشاءاللہ اقلاب کا قاعدہ